کیونکہ زکات بھی فرض ہے، نماز بھی، بولو بولو، نماز بھی فرض ہے، اور رمضان دے روزے بھی فرض نے۔ اگر اللہ نے توفیق دیتی ہے تو پھر حج بھی فرض ہے۔ یہ چارے چیزاں فرض نے، نفل نہیں۔ اگر انسان دے کل استطاعت مالی موجود ہے پھر زکات فرض ہے، اور اس مال نو ایک سال ہو گیا ہے انہیں کاروبار چ لگایا ہے، سال مکمل ہو گیا پھر زکات نہیں دیندا، یہ اللہ دے ہاں بہت بڑا مجرم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے زکات دے فضائل نو بیان فرمایا ہے کہ جڑے لوگ زکات دیندے نے اپنے مال دی، انہاں دا اجر کی ہے، انہاں دی عظمت کی ہے، فضیلت کی ہے۔ آئیے ذرا غور کیجئے، حضرت ابو ایوب انصاری قید رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے کہ ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ قال ما له وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا عرب ما له تعبد اللہ ولا تشرک به شیئا وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصل الرحم۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کول ایک آدمی آندا ہے، آن کے آندا ہے محبوب جی مینوں کوئی ایسے عمل دس دیو، ایسیاں نیکیاں دس دیو جڑے میں نیکیاں کراں تے او نیکیاں جنت دے اندر داخلے دا سبب بن جان۔ آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ کہہ دیو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے، آندے نے آن والیا میں تینوں عمل دس دینا وا، اللہ اکبر کبیرہ، جڑے جنت دے اندر تیرے داخلے دا سبب بن جان گے۔ انہاں دے وچوں پہلی گل اے وے، فرمایا جڑا تیرا مال ہے، اللہ اکبر کبیرہ، جڑا مال ہے اس مال دے وچوں فرمایا پہلی گل اے وے، فرمایا عرب مالہ تعبد اللہ، پہلی گل ہے اللہ دی عبادت کر، ولا تشرکو به شیئا، تے اللہ دی ذات نہ کسے نو شریک نہ ٹھرائی۔ ہن جیڑا بندہ عبادات دے اندر اللہ نہ شرک کردا ہے او دی عبادت قابل قبول بولو پھر بولو نہیں۔ مشرک دا کوئی عمل بھی اللہ دی عدالت قابل قبول نہیں، اگر وہ شرک کردا ہے تو دا کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں۔ ذرا غور کیجئے، جیڑا بندہ شرک کردا ہے او دا کوئی عمل، بلکہ تیسرے پارے دی آخری آیت ہے، اللہ فرماندے نے مشرک میری زمین نو سونے نہ بھی پر دے، میں مشرک دا سونا بھی قبول نہیں کرنا۔ مشرک میری زمین نو سونے نہ بھی پر دے تے میں مشرک دا سونا بھی قبول نہیں کرنا۔ جگاں دے پیر فرماندے نے تعبد اللہ ولا تشرکو به شیئا، اوے اون والیا پہلی گل اے عبادت اللہ دی کر، او دی ذات نہ کسے نو شریک نہ ٹھرائی، وتقیم الصلاۃ، تے دوجی گل اے وے نماز بھی پڑھنی آ، وتؤتی الزکات، تے زکات بھی دینی آ، تیسرے نمبر تے کدا حکم ہے زکات بھی دینی آ، وتصل الرحم، تے صلہ رحمی بھی کری، صلہ رحمی کری، زکات دئی، نماز پڑھی، اللہ دی ذات نہ شرک نہ کری، اللہ دی عبادت کری، یہ چار عمل تو کر لے تے جنت دے اندر داخل ہو جائے گا۔ سبحان نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آئیے ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے، نبی پاک نے جنت دے اندر داخلے دا، یہ دوجی روایت ہے، یہ فارمولہ دسیا، تے جدو یہ بندہ واپس ہویا نا، آندا والذی نفسی بیدہ لا ازید علی ھذا، میرے محبوب جی جو تسی مینوں دسیا ہے میں انہوں وداواں گا بھی نہیں، اللہ 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 جو تسا دسیا ہے میں انہوں وداواں گا نہیں، مینوں اس ذات دی قسم ہے جدے ہاتھ چ میری جان ہے۔ اے عربی آندا ہے سونیا جو تساں دس دیتا ہے میں انہوں وداواں گا بھی نہیں۔ قال فلما ولا،
جدو یہ بندہ ایویں پھریا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ فلینظر الی ھذا، آقا فرماندے نے جنہیں جنتی ویکھنا ہے او سامنے جا رہا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں کنیاں چیزاں دسیاں، بولو بولو کنیاں؟ چار۔ تے صحابیاں دا میں انہوں وداواں گا بھی نہیں، ایک روایت چاہتا اللہ رسول میں انہوں کٹاواں گا بھی نہیں۔ تے آج جدو بندہ پھریا تے آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ گوڑے چھڑ کے کہو صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جنہیں جنتی ویکھنا ہے وہ سامنے جا رہے ہیں۔ یہ دا مطلب ہے جنت جان دیاں چار علامات نے، چار خوبیاں نے۔ آئیے میں آگے چلا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے میدان عرفات دا تے جگاں دے پیر اونٹنی تے چڑھے نے تے 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ صحابہ دا مجمع سامنے میں تے آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرما رہے ہیں جدو آسمان تو آیت نازل ہوندی ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، سونیا اج دے دن اسی تھوڑے تے دین نو مکمل کر دیتا ہے، اپنی نعمت نو پوریاں کر دیتا ہے۔ فرمایا حضرت ابو امامہ فرماندے نے جگاں دے پیر خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرما رہے ہیں، آپ فرماندے نے میرے صحابیو اتقوا اللہ ربکم، اپنے رب دے کولو ڈر دے رہا جے، وصلو خمسکم تے 5 نمازاں بھی پڑھ دے رہا جے، وصومو شہرکم تے رمضان دے روزے بھی رکھ دے رہا جے، وعدو زکاة اموالکم تے اپنے مالاں دی زکاة بھی دے دے رہا جے، واتیو زا امریکم فرمایا جیڑا تھوڑے تے امیر مقرر ہوئے او دی گل بھی من دے رہا جے، او دی اطاعت بھی کر دے رہا جے۔ تے جگہ دے پیر فرماندے نے ایک کم تساں کرنا ہے، فرمایا پہلی گل تقوی یعنی رب کولو ڈرنا ہے، دوجی گل نمازاں 5 پڑھنیاں نے، رمضان دے روزے رکھنے نے، فرمایا وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ اپنے مالاں دی زکات بھی دینی ہے، تے جیڑا امیر تھوڑے تے مقرر ہوئے وہ دی اطاعت بھی کرنی ہے۔ تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ میں محمد تھوانو کہنا ایک کم تسی کر لو اللہ تھوانو جنت داخل کر دے گا۔ زکوٰۃ جڑی ہے نا یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اور جس طرح نماز دے معاملے دے اندر کئی لوگ جڑے نے نا بہت سستی کرتے ہیں نا، ایویں زکوٰۃ دے معاملے چ بھی بڑے عمرا لوگ نے جڑے صحیح زکوٰۃ نہیں دیندے۔ اگر ایک امیر لوگ، تاجر لوگ، کاروباری لوگ صحیح طرح زکوٰۃ دین جویں دین دا حق ہے تے اس ایریے دے اندر غریب رہ ہی کوئی نہ، تے اسی تے زکوٰۃ بھی قسطاں تے دینی ہوندی ہے، اور بڑا وڈا ہے ببال جان مسئلہ ہے زکوٰۃ دا نہ دینا۔ قرآن کہہ رہے ہیں نا وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ۔ فرمایا جدو تسی زکوٰۃ دیندے ہو وہ دے اندر اللہ دی رضا مندی نو طلب کر دے ہو، یاد رکھیا جے وہ زکوٰۃ جیڑی ہے ایک ہوندی ہے نا زکوٰۃ دینی ہے تے لیکن بندہ چہرے ویکھ کے دیندا ہے، فلانا میرا رشتہ دار ہے، فلاں میرا یار ہے، فلاں نہیں، زکوٰۃ دینی ہے تے اللہ دی رضا واسطے۔ تے دوجے نمبر تے بھی جے کئی زکوٰۃ دے کے آندے نے مولوی صاحب میرے واسطے دعا کریا جے، او بھائی تو اپنے مال دی میل کچیل دے رہے ہیں، دعا کا دی کرا رہے ہیں؟ زکوٰۃ دے کے کا دی دعا کرا رہے ہیں؟ تو کسان کرن دے ہیں؟ تو ایک زکوٰۃ فرض ہے، تو فرض ادا کرنا پیا۔ جڑا بندہ زکوٰۃ دے کے دعا کراندا ہے، وہ دی زکوٰۃ دین دا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ گل دی سمجھ بھی آن ڈئی جے کوئی نہ؟
زکات ایک فرض ہے تھوڑے مال دی بولو بولو میل کچیل ہے جیڑی اساں دینی ہے. اور اس دور کے اندر شیخ الحدیث مولانا عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ فرمایا کرتے ہیں سب تو اچھے جڑے مصرف نے زکات دے وہ دینی ادارے نے جن اندر طلباء اور طالبات پڑھتے ہیں. ایس موجودہ معاشرے چے جائے کہ لوگ دین تو اتنا دور ہو رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی نا جویں جویں قیامت قریب آئے گی لوگ دین تو پیچھے ہٹتے جان. میں جدو مدارس اسی پڑھنے سا ادو مدرسے کی تعداد ہوں سی 1200 طلباء دی. جامعہ محمدیہ گجرانوالے دی گل کر رہے ہیں. ساڈے جامعہ اسلامیہ چ بھی 400-500 منڈا ہوں سی جڑے طلباء پڑھتے سن. ہوں جا کے غور کرو اسی جامعہ محمدیہ 200-250 بچہ رہ گئے. لوگ دین تو اتنا پیچھے ہٹ گئے نے کنارا کش ہو گئے. جی کسی نے کہو بچے نو دین پڑھا وہ مولوی بنا کے جی بھوکا مارنا ہے جو مولویاں دا حال مسیتاں جو ہونڈے ہے. یہ واقعہ نہیں گل ٹھیک ہے. مولویاں دا جو حال کر دیاں نے ساڈیاں انتظامیہ مسیتاں دیاں وہ تھوڑے سامنے ہی. میں اکثر و بیشتر پوچھنا وا کاریاں مول کہ دی 15,000 تنخواہ ہے کسی دی 18,000 کسی دی 20,000 ہے. ہوں مولوی صاحب دے بچے بھی 5-6 نے تو ہوں 20,000 15,000 18,000 چونے گزارا کرنے. مسیتاں تے کروڑا روپیے لانے ہیں کروڑا کلین ٹیلا سارا کچھ کرنے ہیں. لیکن جدو مولوی صاحب جدی وجہ تو مسجد آباد ہے جدو او دی خدمت کرن دی واری آتی ہے ادو پھر بہ کے ہی آپس میٹنگاں کرنے ہیں جی تنخواہ کنی ہونی چاہیے. تو جی وہ مطالبہ کر بے بھی تھوڑی جی ودا دیو نے مولوی صاحب تھی اپنا بیڑا کرو کاری اور لبنا گے. ساری تے سوچ اتوں تک کہ نا کہ جو مولویاں نہ رویہ اختیار کیتا جاندہ ہے اگوں مولویاں دیا اولاداں بھی مولوی مشکل ہی بنتی ہیں نے ساڈے ابے دا یہ حال ہے اگوں ساڈا بھی یہی ہونا ہے. میرے بھائیو آئیے علماء دی خدمت عبادت سمجھ کے کیجئے. اور میں عموماً بات کرنا ہونا تقاریر دے اندر میری والدہ محترمہ رحمہ اللہ فرمایا کر دیا سن انہاں اکثر و بیشتر علماء دی کھانا انہاں پکانا ہوندا سی. کوئی بھی مولوی ساڈے پنڈ آنا نا تقریر کرنے واسطے امی نے کھانا پکانا. میں ماں جی کسی اور بھی ٹائم دیا کرو ہور بھی کوئی روٹی کہنے لگے نہیں پتر میں جب تک زندہ میں تے کسی نو ٹائم نہیں دینا علماء دی خدمت میں ہی کرنی ہے. انہاں دی خدمت میں کراں گی رب تینوں عالم بنائے گا. جیڑا علماء دی خدمت کرتا ہے قرہ حضرات دی خدمت کرتا ہے امام دی خدمت کرتا ہے وہ دے خاندان چو حافظ قرآن اور دین دا عالم ضرور پیدا ہوتا ہے. مولانا عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ فرماتے ہیں عالم دا گوشت بڑا کڑوا ہے. علماء دا ادب کیجئے احترام کیجئے. انہاں نو مسیتاں چ ملازم نہ سمجھیے کہ جس طرح ایک فیکٹری دا ملازم ہے اوویں اے وی مسیت دا ملازم ہے. یہ اور رویہ اختیار کرو جو اپنے نوکرا نہ کر دیو. نہیں پیغمبر نے فرمایا جڑا مرغا اذان دیندا لا تسب الدین انہوں گالی نہ دیو تے جڑا مصلی تے امامت کرائے دا توالا ہو انہوں گالاں بھی کڈو او دے بارے چ غیبتاں بھی کرو. نہیں ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں سے. ماشاءاللہ تسی کاروباری لوگ سیانے دنا لوگ بیٹھے اپنے بچیاں نو قرآن دے حافظ دین دے عالم بنائیے. اگر کاروبار اللہ نے دیتا ہے کاروبار کرو. بچہ قرآن دا حافظ ہے وہ چاہیے کہ وہ سال بعد قرآن سنائے اپنا کاروبار کرے. اگر وہ دین بھی پڑھے ہے ٹھیک ہے وہ دین دا کام مفت کرنا چاہتا ہے سونے دے سواگا کرے. اللہ نے انہوں اپنا مالی طور پہ استطاعت دیتی ہے وہ دین دا کام کرے. وہ میرے بھائی آئیے ذرا غور کیجئے. جگاں دے پیر فرماندے نے حضرت ابو ہریرہ قید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے آقا نے فرمایا سی نبی دی حدیث مانکا ست صدقت من مال وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ. صدقہ جیڑا
یہ مال نو کم نہیں کردا. ایک بندہ جڑا ہے وہ اللہ دے راہ دے اندر خرچ کردا ہے, رب دے راہ دے اندر دیندا ہے, او دا جڑا صدقہ ہے زکات جڑی ہے فرمایا ہے مال نو کم نہیں کردا, مال نو بلکہ زیادہ کردا ہے. اللہ تعالی جڑا ہے اپنے بندیاں نو معاف کرن والا ہے تے بندے دی عزت وداندا ہے. جڑا سخی آدمی ہے سخی, جڑا بخیل ہے او دی اللہ دے ہاں کوئی عزت نہیں. ہن مال بڑا ہے تے رب دے راہ جو دیندا ہی نہیں. صحیح بخاری دی روایت ہے ایک بندہ رات دے نیرے چ نکلیا کہ میں اج رات دے نیرے چ مال دینا ہے تاکہ میں انہوں نہ ویکھاں تے نہ انہوں میرا پتہ ہوئے. نکلیا پہلے دن نکلیا تے ایک کنجری بدکارا عورت سی انہوں دے آیا. انہوں سویرے پتہ لگا میں تے اپنا مال جڑا ہے نا راتی ایک بدکارا تے زانیہ عورت نوں دے آیا. بڑا افسوس ہویا. دوسرے دن پھر نکلدا ہے, او دنوں مال ایک مالدار نوں دے آوندا ہے. وہ بڑا بڑا مالدار سی مدینے دا, انہوں دے کے آ جاندہ ہے اندر راتی بھی کم غلط ہو گیا. میں ایک مالدار نوں اپنا مال دے چھڑے ہے جیدے تے لگ دے ہی نہیں سی. تیسرے دن پھر نکلتا ہے آندہ اج کسے نیک آدمی نوں دینا ہے. او دن ایک چور تے ڈاکو نوں دے آندہ ہے. حدیث صحیح بخاری دیئے جگان دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام کو ایک صحابی آندہ ہے. آندہ محبوب جی کام بڑا غلط ہو گیا ہے. پہلے دن نکلیا رات دے نیرے دے اندر تے میں مال کسے کنجری بدکارا عورت نوں دے بیٹھا ماں. دوجے دن نکلیا ایک جڑا مالدار سی انہوں دے بیٹھا ماں. تیسرے دن نکلیا ماں ایک جڑا چور تے ڈکیر سی انہوں دے بیٹھا ماں. آمینہ دے لال فرماتے نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او میرے یارا تیرا مال اللہ نو اتنا پسند آیا ہے. پہلے دن تو جس کنجری تے بدکارا نو مال دیتا ہی انہیں او دن دی بدکاری تو توبہ کر لئی ہے. دوسرے دن تو سکینو دیتا ہے وہ دیکھو مال بڑا سی لیکن بخیل بڑا سی, وہ اللہ دے راہ چ خرچ نہیں سی کردا. فرمایا انہیں وہ دن دی توبہ کر لئی ہے. وہ ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں رات دے نیریاں چی مال اللہ دے رستے تقسیم کر دینے. تے تیسرا جڑا چور سی ڈکیٹیاں کرن والا انہوں جدو تو مال رات دے نیرے چ دیتا ہے آندہ یار ایسے لوگ بھی ہیں جڑے ڈکیٹیاں تو بغیر ہی مال دے دیندے نے, چوری تو بغیر ہی خرچ کر لیندے نے. انہیں چوری تو توبہ کر لئی ہے, مالدار نے بخیلی تو توبہ کر لئی ہے, اس بدکارا عورت نے زناکاری تے بدکاری تو توبہ کر لئی ہے. دوسرے نمبر تے یہ بھی ہے کہ اللہ او دا مال اپنے راہ چ دواندے نے جدا پسند ہوئے. کئی بندے آندے نے مولوی صاحب نے بڑی اپیل کیتی ہے میں نہیں ہوں پیسے دیتے. کہ تو کیوں نہیں دیتے, تیرے کو رب نے دعائے ہی نہیں. اصل گل ہے کہ اللہ نے بولو بولو اللہ نے دعائے ہی نہیں. جدا مال پسند ہے رب اپنے گھر چ اپنے رستے چ دین دے کما چ جہاد دے رستے چ مساکین غریب یتیمہ عورتاں دے خرچ کرواندا ہے. جدا مال اللہ نو پسند نہیں اور رنڈی دے بازار چ تے چکلیاں چ خرچ کرواندا ہے. وہ فکر کرے اپنے مال دی. یہ جڑا نا نال نہیں جانا, یہ مال جڑا اسی کٹھا کرنے ہیں نا پہ یتیماں دا حق مار رہے ہیں, بہناں دے حق مار رہے ہیں, بیٹی دے حق مار کے بیٹیاں نو دے رہے ہیں, سودی کاروبار کرنے ہیں, بول دے نہیں. یہ سارا کوئی رشوت دا پیسہ یعنی کٹھا کرنے ہیں پہ حرام حلال مکس کری جانے ہیں تے زکات بھی نہیں دیندے, زکات بھی نہیں دیندے. یہ جڑا مال ہے یہ تیرے واسطے وبال جہنم بنے گا. یاد رکھو اس مال نو پاک کرو. تو جڑا بندہ مال نو پاک کردا ہے نا آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے مال خرچ کرنا اللہ دے رستے دے اندر گھٹدا نہیں وددا. کی ہوندا ہے؟ اچھی بولو مال وددا, اچھی بولو گھٹدا نہیں. مال جڑا وہ خرچ کرن دے نال وددا ہے گھٹدا نہیں. آمینہ دے لال فرماندے نے آئیے ذرا غور کیجئے حدیث سننا, بڑی کمال دی حدیث ہے. صبح دا ٹائم ہوندا ہے,
اللہ پاک دے فرشتے آسمان تو نازل ہوندے نے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے نبی پاک فرماندے نے صلی اللہ علیہ وسلم ما من یوم یصبح العباد فیہ الا وملکان ینزلان یقول احدہما اللہم آت منفقا خلفا ویقول الاخر اللہم آت ممسکا تلفا. صبح دا ٹائم ہوندا ہے, آسمان تو آقا فرماندے نے دو فرشتے نازل ہوندے نے, ایک دعا کردا ہے اللہ جڑا مال تیرے راہ چ خرچ کردا ہے عرشاں دے ربا اللہم آتی منفقا خلفا, جڑا تیرے راہ چ دیندا ہے اللہ اینو ہور عطا کر دے, اینو غیب دے خزانیاں چو مال دے دے. اللہ جڑا تیرے راہ چ دیندا نہیں اونوں تباہ و برباد کر دے. یہ فرشتے دعا کر رہے. ہن فرشتیاں دی دعا رد جاندی ہے؟ بولو. یہ مثال اس طرح ہی ہے, اتنے ٹینکی بھری ہے نا پانی دی, تے تھلے وہ ٹوٹیاں جو پانی استعمال کرنے پچھوں نواں آਉਂਦਾ ہے کہ نہیں؟ بولو بولو, آਉਂਦਾ ہے نا. مال بھی اس طرح ہی ہے, تسی اللہ دے راہ چ دیندے جاؤ گے رب تھانوں پچھوں ہور دیندا جائے گا. تے جدوں ٹوٹیاں کو بند کر دئیے نا تے ٹینکی جو پانی استعمال نہ ہوئے تو اس پانی چ جالا پیدا ہوندا ہے کہ نہیں, وہ دے جو بدبو آندی ہے کہ نہیں. مال بھی اس طرح ہے, اگر تو اپنے مال دی زکات نہیں دے گا یہ مال قیامت دے دن آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے یہ مال جڑا گنجا سپ بن جائے گا, ایتھے تیرے گلے چ پے گا, ایتھے ڈنگ مارے گا اس جگہ تے نال کہے گا میں تیرا وہی مال ہے جنوں جمع کردا رہا. اس مال نے تینوں ڈنگ مارنا ہے. حدیث قدسی سنیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے قال اللہ عز وجل یبن آدم انفق علیکا, اے آدم دیا پترا تو میرے تے خرچ کر میں رب تیرے تے خرچ کراں گا. اللہ کہندے نے انفق, او ابن آدم, آدم دیا بیٹا, اے آدم دیا پترا تو میرے تے خرچ کردا رہ میں تیرے تے خرچ کردا رہواں گا. اللہ پاک دی حدیث قدسی ہے, حضرت عبداللہ بن عمر فرماندے نے ولا حسد الا فی اثنین رجل انا آتاہ اللہ القرآن فهو یقوم به انا اللیل وانا النہار ورجل آتاہ اللہ مالا فهو ينفق انا اللیل وانا النہار. دو آدمیاں دے ان تے رشک کرنا جائز ہے. ایک وہ بندہ جڑا قرآن پڑھتا ہے وہ دیتے بھی رشک کریا کر اللہ مینوں بھی توفیق دے میں بھی تیرا قرآن پڑھا. تے دوسرا بندہ وہ ہے جڑا اللہ دے راہ چ مال خرچ کرتا ہے انہاں تے حسد نہ کر رشک کریا کر اللہ مینوں بھی دے میں بھی تیرے رستے دے اندر خرچ کراں. پتہ ہے نا تھانوں حضرت عبد الرحمن بن عوف کہہ جو رضی اللہ تعالی عنہ, یہ جدو ہجرت کر کے مدینیوں آئے نے نا, ہجرت کر کے مدینیوں آئے نے دونوں صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف, انہاں دے سسرال نے انہاں کو انہاں دی بیوی کھولئی تے بھائیاں نے بیٹا کھولیا. جیڑا مال سی نا انہاں دا وہ بھی یہ بھائیاں نے کھولیا, یہ ایتھے دیا ایتھوں ہی کمایا, تو سارا کچھ کھولیا تے ٹار دا لباس پایا تے پیدل چل کے ننگے پیری مکے تو مدینے پہنچے. انہاں دے پیراں دے تھلے نہ پتھر بھی نکیلے کھب گئے تے پیر بھی زخمی تے لہو لوہان تے پیر سجے. جدو مدینے مسجد نبوی داخل ہوئے تے جگاں دے پیر بیٹھے نے, آپ نے نظر ماری عبد الرحمن بن عوف سامنے کھڑا ہے. عبد الرحمن آ گئے, جی اللہ رسول آ گیا, سب کچھ لٹا کے آیا. فرمایا کچھ نہیں, اگر سب کچھ لٹا کے آیا تو رب کو جنت پا کے آیا. اللہ رسول میرے سہرے نے میری بیوی کھولی, میرے بھائیوں نے میرا بیٹا کھولیا, مال بھی کھولے. دو صحابی کول بیٹھے سن انصاری. ایک صحابی آندا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میریاں دو بیویاں, میں ایک بیوی نو طلاق دے دینا, عبد الرحمن نو کبو دینا نکاح کر کے اپنا گھر آباد کر دے. دوسرا صحابی انصاری کہنے لگا اللہ رسول میرے 3 مکان نے, میں ایک مکان انہوں دے دینا. انصاریو جتھے لیٹے ہو اللہ تھوڑیاں قبراں تے کروڑاں رحمتاں نازل فرمائے. انصاریاں نے بھی بڑی قربانی دیتی ہے. نبی علیہ السلام نے ایویں دعاواں نہیں کیتیاں انصاریاں واسطے, اللہم اغفر للانصار,
اللہ انہاں انصاریاں نو معاف کر دے، اللہ انہاں دے بیٹیاں نو معاف کر دے، انہاں دے بیٹیاں نو معاف کر دے۔ مہاجراں نو مکمل تحفظ بھی دیتا ہے اور پیار بھی دیتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرمان لگے اللہ دے رسول گل اے وے مینوں نہ تسی بازار دسو مدینے دا، بازار چ گئے، تجارت شروع کر دیتی، کاروبار شروع کر دیتا۔ اور لاہوریو پھر عبد الرحمن بن عوف نو پتہ جی مال کنا ملیا، جڑا ہجرت کر کے آیا، نبی پاک نے فرمایا ان الہجرت تہدم ما کان قبلہ، ہجرت ایک دنیا دا ایسا عمل ہے جن پہلو گناہ ہوندے نے اللہ ہجرت دی وجہ تو سارا ہی معاف کر دیندا ہے۔ اور ہجرت دے دو معنی نے، ایک ہجرت دا معنی کہ وطن چھڈنا، دار کفر نو چھڈ کے دار امن چ جانا، دوسرا معنی ہجرت دا محدثین نے کیتا ہے کہ گناہاں نو چھڈن دا نام بھی ہجرت ہے۔ جڑا حرام کرتا چیزاں کو بچدا ہے اللہ انہوں بھی ہجرت دا ثواب عطا کر دے۔ سبحان اللہ، جنیاں حرام چیزاں نے، حرام گناہ نے، کبیرہ نے، صغیرہ، وہ جدے تو اللہ نے منع کیتا وہ تو منع ہونا، وہ دا نام ہی ہجرت ہے۔ بہرحال ایک علیحدہ مضمون، توجہ میں بات کر رہا ہوں حضرت عبد الرحمن نو پھر مال کنا ملیا۔ سیر چ علامہ ذہبی رحمہ اللہ لکھتے نے ایک وقت ایسا آیا کہ عبد الرحمن بن عوف دا ایک کوٹ شام دی منڈی چوں نکلتا ہی تے دوجا مدینے چ داخل ہو رہا سی۔ ذرا غور کرو کنا مال ملیا۔ اور ساڈے علماء عبد الرحمن بن عوف دا تذکرہ نہیں کرتے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا تذکرہ کرتے نے خرچ کرن دے حوالے نال، لیکن عبد الرحمن بن عوف وہ شخصیت ہے جدو دنیا تو فوت ہوئے 4 بیویاں سن، 4 بیویاں نو 8ویں حصے دے اندر ایک ایک بیوی نو 80 ہزار دینار آیا، اور 10,000 دینار دا 5.5 کلو سونا بنتا ہے۔ 80 ہزار بولو بولو دینار تے سونے دیاں اٹاں سن جڑیاں کواڑیاں نہ کٹ کے وہ وکریاں تقسیم ہوئیاں، تے بکریاں دا پتہ ہی کوئی نہیں، اونٹاں دا پتہ ہی کوئی نہیں، اینا مال ملیا۔ اور جدن نبی علیہ السلام دنیا تو فوت ہوئے 9 بیویاں سن میرے محبوب دیاں۔ عبد الرحمن بن عوف مسجد نبوی کھڑے ہو کے کہنے لگے اور میرے صحابیوں، مسجد نبوی بیٹھنے والوں، آج تو بعد نبی دے 9 گھراں دا خرچہ کلا عبد الرحمن بن عوف دے گا، اور دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آئیے ذرا غور کیجئے، جیڑا بندہ زکات دیندا ہے اللہ دے راہ وچ خرچ کردا ہے اللہ او دا مال وداندے نے، گھٹ نہیں کردے۔ تے جیڑا بندہ درگزر کردا ہے، کسے بندے نے زیادتی کیتی ہے درگزر کردا ہے، فرمایا اللہ او دی عزت تے وقار دے اندر اضافہ کر دیندے نے۔ تے جیڑا بندہ تواضع کردا ہے، تواضع غرور نہیں کردا، تکبر نہیں کردا، آمینہ دلال فرماندے نے من تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، جیڑا دنیا چ جھک جاندا ہے، دنیا چ تواضع کردا ہے، عاجزی انکساری کردا ہے، اللہ انہوں قیامت دے دن بلند کر دین گے۔ ہونے دی مثال ایویں لے لو، جیڑی ٹانی جھکی ہوندی انہوں پھل بہتا نہیں لگدا، تے کدی سفیدے نوں بھی پھل لگا ویکھیا جی؟ انہیں کیا سی انج ہو جا جویں ککھ مسیت ہے، جنا کھنا تینوں لتاڑدا ہے تیری رب نال پریت ہے۔ مسیتے جڑا ککھ پیا ہوندا ہے وہ نتارن واسطے کنے نمازی وہ اتوں نہیں گزرتے ہیں۔ فرمایا اینی تواضع عاجزی انکساری اپنے چ پیدا کر، تیرے کو مال آ گیا تیری تہن چ گاڈر نہیں بننا چاہیے۔ یہ مال آیا تو تیری تہن ہی نہیں مڑتی، تو ہن کسے بندے نو بندہ ہی نہیں سمجھدا، ایویں نہیں ہونا چاہیے۔ آئیے ذرا غور کیجئے، آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے 3 قسم دے بندے ایسے نے، اللہ اکبر، فرمایا میں 3 باتاں تے قسم دینا وا۔ آئیے ذرا غور کیجئے نا، آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے، ذرا غور کرنا، ایک بندہ ایسا بھی ہے جڑا کہہ رہا ہے میں اس بات تے قسم دینا وا۔ قسم کی ہے؟ فرمایا لوگو میں قسم دینا وا 3 باتاں دے اوتے کہ جیڑا انسان اللہ دے راہ دے اندر خرچ کردا ہے،
اللہ او دا مال کم نہیں کر دے۔ اللہ اکبر، جڑا بندہ اللہ دے راہ چ صدقہ دیندا ہے، میں قسم دینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا لوگو اللہ دا مال کم نہیں کر دے۔ تے میں اس بات تے بھی قسم دینا وا جڑا ظلم تے صبر کردا ہے اللہ تعالی اس بندے نو عزت تے شرف عطا کر دیندے نے۔ میں اس بات تے بھی قسم دینا جڑا لوکاں دے سوال واسطے دروازہ کھولتا ہے، کوئی بھی بندہ آن کے سوال کرتا ہے، یہ بندہ انہوں خالی واپس نہیں موڑتا، اللہ انہوں فقیری عطا کر دے ہی نہیں۔ سبحان۔ آئیے اگے چلیے، ایک بندہ آتا ہے آن کے اندر اللہ دے رسول میں اپنے مال دی زکاة ادا کرنا چاہنا۔ اگر بندہ اپنے مال دی زکاة ادا کردا ہے تو رسول اللہ نے فرمایا ہے وہ اپنے مال دی زکاة ادا کردا ہے، یقیناً او بندہ اپنے مال دے شر کولوں بچ جاندا ہے۔ قال رجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارائیت ان ادى الرجل زکاة مالہ، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ادى زکاة مالہ فقد ذهب عنہ شرہ۔ جڑا بندہ اپنے مال دی زکات دیندا ہے وہ مال دے شر کولوں بچ جائے گا۔ اگے آئیے مستدرک حاکم دی حدیث ہے اذا ادیت زکاة مالک فقد اذهبت عنک شرہ۔ جڑا بندہ اپنے مال دی زکات ادا کردا ہے وہ خود بھی او دے مال دے شر کولوں دور ہو جاندا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے رسول اللہ نے فرمایا حسنوا اموالکم بالزکات، اوے اپنے مالاں نو محفوظ کر لو زکات ادا کر کے۔ محدثین آندے نے جیڑا بندہ اپنے مال دی زکات دیندا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ او دے مال دا محافظ خود بن جاندا ہے۔ کسے فراڈیے دے، کسے دھوکے باز دے بول دے نہیں، کسے چور دے ٹائے او دا مال اللہ نہیں چڑھن دے دے، او دے مال دا محافظ رب خود بندا ہے۔ حسنوا اموالا زکات اموالکم بالزکات، آپ زکات دے ذریعے اپنے مالاں نو محفوظ کر لو، نبی علیہ السلام دی حدیث ہے۔ اور جیڑا بندہ مال زکات دیندا ہے، نبی علیہ السلام کو ایک بندہ ہے قضاء قبیلے دا، جاء رجل من قضاءۃ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال انی شہدت اللہ الہ الا اللہ وانک رسول اللہ وصلیت الصلوات الخمس وصمت رمضان وقمتہ وآتیت الزکاۃ۔ آندا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قضاء قبیلے دا ایک آدمی آندا ہے، عرض کردا محبوب جی میں شہادت دینا وا اللہ تو علاوہ کوئی معبود نہیں، تواڈے تو علاوہ کوئی رسول نہیں، سونے 5 نمازاں بھی ادا کرنا وا، رمضان دے روزے بھی رکھنا وا تے زکات بھی ادا کرنا وا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ سن کے اللہ دے رسول فرماندے نے اگر تو اے دے تے مر گیا، فرمایا من مات علی ھذا، جو تو کیتا اے دے تے مر گیا، فرمایا میں محمد کہنا کان من الصدیقین والشہداء، قیامت دا دن ہوئے گا اللہ تینوں شہیداں نہ اٹھائے گا، صدیقاں نہ اٹھائے گا۔ سبحان۔ اگے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے، حضرت حذیفہ بیان کر دینے جیڑا بندہ اپنے مال دی زکات دیندا ہے اللہ پاک دے مال دا محافظ بھی خود بندا ہے تے زکات دین دی وجہ تو۔ آئیے ذرا غور کیجئے، جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ زکات دیندا ہے اللہ او دے گناہاں نو معاف کر دیندے نے۔ آؤ میں اگے چلاں، ایک اور حدیث سن لو تاکہ مسئلہ واضح ہو جائے۔ فرمایا جڑے لوگ زکات نہیں دیندے، جڑے زکات ادا نہیں کردے، انہاں لوکاں دا کی حال ہوئے گا؟ والذین یکنزون الذھب والفضہ، فرمایا دنیا دے لوگوں جڑے لوگ سونے تے چاندی نو جمع کردے نے، قیامت دا دن ہوئے گا انہاں دے مال نو جہنم دی آگ دے اتے تختیاں بنا کے تپایا جائے گا اور انہاں دے پہلوان تے لایا جائے گا تے نال آواز دیتی جائے گی اے اوہی مال ہے
جنہوں تو دنیا دے اندر جمع کرتا رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ میں تیرے قرآن تو لکھ بار قربان جاواں، ذرا قرآن وال غور کر لو کتے رہ نہ جایا جے۔ میں اللہ دا قرآن ایک جگہ تو لگا وا پڑھن تاکہ مسئلہ واضح ہو جائے۔ آمینہ دلال فرماندے نے جڑے لوگ دنیا دے اندر زکاتاں نہیں دیندے، فرمایا ایک ہور مینوں واقعہ یاد آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ نو کہندے نے میرے صحابیو اگر کافراں نال تسی جنگ کر رہے ہو نا، جنگ اگر انہوں نے کلمہ پڑھ لیا توبہ ہو گئے نے، توبہ کر لئی انہاں، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَالزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ فرمایا وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ فرمایا اگر انہاں توبہ کر لئیے، نمازاں پڑھن لگ پے نے، زکاتاں دین لگ پے نے، آقا قرآن کہندا فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، ہن او تواڈے دینی بھائی بن گئے نے۔ کی بن گئے نے؟ دینی بھائی بن گئے نے۔ اگر انہاں زکاتاں نہیں دتیاں، اللہ اکبر کبیرہ، نماز نہیں پڑھی تے تھوڑے دینی بھائی، بولو بولو، یعنی دین دے اندر آن دی شرط کی ہے؟ نماز اور بولو بولو اور کی ہے؟ زکات۔ قرآن کی کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس۔ فرمایا لوگو کچھ مولوی، کچھ راہب، کچھ پیر ایسے میں جڑے لوکاں دا مال کھان گے بالباطلی، جھوٹے مسئلے دس دس کے، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، لوکاں نو نیکی والے پاسیوں روکن گے، برائی دی دعوت دین گے، نیکی تو منع کرن گے، جھوٹ بیان کر کر کے لوکاں کو مال کھان گے۔ فرمایا والذین یکنزون الذھب والفضہ، جنہ سونے تے چاندی نو جمع کیتا ہے، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، پھر انہوں اللہ دے راہ چ خرچ نہیں کر دے، فبشرهم بعذاب علیم، انہاں نو تسی قیامت دے دن عذاب علیم دیاں خوشخبریاں دے دیو۔ ہن عذاب کی ویندا ہے پتہ جی؟ آؤ قرآن کو لو سنو، یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اللہ پاک لوہے دیاں تختیاں بنان گے تیرے مال دیاں، انہاں نو جہنم دی اگ دے اندر تپایا جائے گا، پھر تیرے پہلوؤں تے تیری پشت دے اوتے لگایا جائے گا، نال کیا جائے گا ھذا ما کنزتم، اے اوہی مال ہے جنوں دنیا دے اندر جمع کردا رہے ہیں۔ فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، ایتھے بھی پیچھے پشتے بھی وہ تختیاں میں لگا دیتیاں جان گیاں، جدو لویا لال سرخ نہیں ہو جاندہ اس طرح تیرے مال دیاں تختیاں بنا کے نا وہ لال سرخ ہو جان گیاں، پھر تیرے واسطے وہ وبالے جان بن جان گی، وہ تختیاں لگائیاں جان گیاں تیرے پہلو تے تیری پشتے، اور نال پھر فرشتے کہن دے ھذا ما کنزتم، یہ وہی خزانہ جنہوں دنیا جمع کردہ رہے۔ ہن ایک بندے کو سونا پیا 7.5 تولے، جدے کو زیور ہے 7.5 تولے، سال گزر گیا ہے وہ زکات نہیں دیندا، تو وہ زیور دے واسطے قیامت نوں وبالے جان ہی بننا ہے، بول دے نہیں۔ مال فیکٹری ہے، مال لگا ہے، کئی سال گزر گئے، میں ممبر تے کھڑا خدا دی قسمیں، بڑے بڑے عمرا لوگ ویکھے، رمضان آ رہے ہیں نا انہاں 2-2.5 لاکھ روپیہ دے چھڑنا تے بعد کو نہیں سارا سال دیندے ہی رہنے ہیں، پھر کہنا سارا سال دیندے ہی رہنے، اور جیڑا بندہ حساب کر کے دیندا ہے نا رب انہوں بھی حساب کر کے دیندا ہے، تے جیڑا بغیر حساب تو رب دے راہ دیندا ہے نا اللہ دا میں بھی بغیر حساب تو ہی دیندا۔ مینوں بڑی اچھی طرح یاد ہے ایک میاں نذیر صاحب ہوندے ہیں ساڈے سیالکوٹ دے، تے انہوں نے جدوں خرچ کرنا تے دوہاں جیباں وچ پیسے پائے ہوندے، وہ کدی پیسے گن کے نہیں سن دیندے، میں ادھروں کڑنے تے دے چھڑنے، ایس جیب چوں کڑنے تے دے چھڑنے، انہوں کہے نے کیا میاں صاحب تو ہی گن کے نہیں دیندے، بلکہ میں انہوں دی کانفرنس سے گیا نا تو انہوں نے بغیر گنن تو ہی پیسے دے چھڑے، میں جی تو گن کے بھی نہیں دیتے، تے چٹھی جڑی ہوندی سی نا وہ 100 500 1000 5000 دا نوٹ پایا ہوندا سی سارے،
تو انہوں نے کہ سوال کیا جی انہیں نوٹ تھی کوئی کہنے لگے پتہ نہیں انہیں 5000 کا قبول نہیں کرنا 1000 کا کر لے 1000 کا نہیں سو کرنا 500 کا کر لے نیت ہے نا اپنی جی سارے ہی انہیں قبول کریں سارے ہی کر لیں تو میں گن کے اس واسطے نہیں دینا وہ مجھے گن کے نہیں دینا میں گن کے کیوں دیا اگلی گل سنو وہ گھر چ ڈکیٹی ہو گئی ڈکیٹ آ گئے نا رات کو انہیں کہا بھی بیبیاں ایک کمرے چوئیو سارے انہیں ساری اپنی بہو بیٹیاں بیوی ایک کمرے چ وار کے انہیں بند کر انہیں کہا ادھر آئیو جو کچھ تمہیں چاہیے میں دینا اتنے بہیو آرام نہ انہوں نے نا فریج چو کٹ کے نا بوتل انہوں نے کہا بوتل پیو اے پھل تھوڑے اگے پھل کھاؤ تمہیں سارا مال میں آپ ہی دے دینا وہ یورو سن وہ فیکٹریاں سن انہوں نے 3-4 وہ ڈاکٹری اوزار بنا سن سرجن انگلینڈ جاندے سن باہر انہیں یورو بھی دیتے ڈالر بھی دیتے ریال بھی دیتے پیسے بھی دیتے سونا بھی دیتا ٹیبل تے ڈھیر لا دیتا لے گئے ہو DIG آیا میاں صاحب پرچہ کراؤ کسی تے کوئی شک ہے کہنے لگے میں پرچہ نہیں کرانا میں وہ دیکھو پرچہ درج کر دیتا میں او دا حق نہیں رکھیا تو میاں نذیر دا مال سیالکوٹ جو باہر نہیں جا سکتا میں جب او دا حق نہیں کدی رکھیا تو میرا حق کو کتے جان دینا نہیں وہ حیرانگی دی گل ہے دوجے دن ہی ڈاکو پھڑے گئے ہوں DIG دے ٹیبل دے اتنے سارا مال جو میاں صاحب دا آئی سارا ہی پیا انہوں نے کہا جی گن لو مال پورا جے کہنے لگے جڑا میرا ہے وہ میرے کو آ گیا جڑا نہیں آیا وہ میرا ہے ہی نہیں پرچہ انہوں نے کہا پرچہ نہیں درج کرانا میں تمہیں پہلے کیا وہ ڈاکو کہنے لگے پورے سیالکوٹ دیا دکاناں پھرے ہیں سونا ویچن واسطے ساڈے کو کہ سونا ہی نہیں لیا حیران ہو جاؤ اج اسی نمازی ہاں حاجی ہاں لیکن اللہ دے راہ دے اندر دین واسطے اور وہ بھی فرض جڑی زکات ہے وہ نہیں دیندے یاد رکھو یہ مال جہنم دی اگ دے اندر تختیاں بنا کے تبایا جائے گا تیرے پہلو تے لگایا جائے گا تیری پشت سے لگایا جائے گا نال کیا جائے گا ہاذا ما کنزتم یہ خزانہ جنوں دنیا چ جمع کرتا رہے ہوں ویکھو نا بندے کو لاکھ ہوئے تو بندہ آندا دن چڑھدے نو کدی میرے کو 2 لاکھ ہو جائے نا 2 لاکھ ہو جائے بندہ آندا 5 لاکھ ہو جائے 5 لاکھ بندہ آندا دن چڑھدے نو 10 لاکھ ہو جائے تے قرآن کی کہندا ہے قرآن آندا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر وہ بندیا یہ بہتا کر دیا قبر چ پہنچ گیا تیری ہرس نہیں مکی ہن تیرا پیٹ جڑا ہے وہ قبر دی مٹی بھرے گی اور کچھ نہیں جوڑ میاں جوڑ پاویں لاکھ تے کروڑ تیرے کھان والے ہور تینوں قبر وچ پان گے تیرے بہن تے پرا بہ کے کرن گے صلاح تیری بیگم دا نکاح کدرے ہور بھی پڑھان گے بندے آ تو اپنی اوقات نو پہچان لے قبر والی اس کالی رات نو پہچان لے جنہ نال ٹردا سے تو ایک تن کے اج قبراں نو لے چلے تینوں جاجی بن کے اٹھ ذرا لاڑیا اے برات نو پہچان لے تے جنہ واسطے کٹھا کیتا ہی خرچ نہیں کردا کسے کفن نو کدی جیب لائی ہے بولو بھی حاجی صاحب کو مال بڑا کفن نو جیب لا کے دے وچ پا دیو قبر چ کام آئے گا تے قبر چ کدی کسے باری بھی بنائی ہے بھئی اتنے حاجی صاحب آ رہے ہیں بڑے مالدار نے فیکٹریاں دے مالک نے آخر انہاں مال لے کے انہاں اتنے وچ رکھ لین بولو بھی کی ہویا جی اور جڑا کفن ہے نا انہوں کو سین بھی نہیں ماردا جیب تے دور دی گل ہے لا کے ہدار تیرا اے یار تیرے چلے نی مٹی دیاں بکاں تیرے منہ تے مار چلے نی تیری اے اوقات نو پہچان لے بولو انہاں دا اتھوں تک ہی ساتھ سی آپ ہی مٹی پانڈے نے کئی ٹپ پر کے ہون اگے تیرے پچھوں اولاد تیری پانیاں نے پھنڈیاں مال تیرے دیاں پھر پینیاں نے ونڈیاں کفن دی چٹی جئی سوغات نو پہچان لے
وہ میں تے ویکھیا بڑے بڑے کپڑے دیاں ملاں دے مالک مارکیٹاں دے مالک جان لگیا انہوں نے اپنی کمائی چ 2 گز کپڑا بھی نہیں لبا. پیچھے جو شیخ داؤد سی تو دوویں باپ بیٹا نہیں اور گئے وہ سمندر دے وچ تھلے تو تھلے ہی رہ گئے ہیں اور ٹائٹینک ویکھن تو تھلے ہی رہ گئے. اج تک انہوں دی لاش بھی نہیں لبھی. پتر تے باپ دی لاش بھی نہیں ملی, نہ قبر ملی نہ کفن ملی ہے. ضیاء الحق 11 سال حکومت کرنے والا جرنیل اور صدر اسلام آباد سے ٹوپی پھڑ کے نپی ہے, نہ کفن ملیا نہ قبر ملی. اس مال تے غرور مت کیجئے, یہ کوئی پتہ نہیں جے کدوں انہیں ختم ہو جانا ہے. رات نو بندہ سوندا ہے تے لکھ پتی, دن چڑھدا ہے تے ککھ پتی. میں ایسے بھی ویکھے جنہاں دیاں گڈیاں دا شمار کونی سی, کاروبار دا پتہ کونی سی, انہاں کیا ساڈیاں 7 پشتاں بھی کھان تے مکدا نہیں. مڑ کے میں زکاتاں لے کے کھاندے ویکھے. مال ہوئے تے رب کو دعا کریا کر, اللہ جے مال دینا ہی تے عثمان والا دیں, تے دل بھی دینا ہی تے حضرت عثمان جیسا دیں. مال دینا ہی تے عبد الرحمن بن عوف جیسا دیں. حضرت انس نے میں اماں جی عائشہ کو بیٹھا تے اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگا کچے دیوار تے کوٹھے کمن لگ پے. تو اماں جی فرمانے ہیں انس کو زلزلہ آ گیا, مکان کمن ڈے نے دیوارہ. فرمایا نہیں ماں جی زلزلہ نہیں آیا, عبد الرحمن بن عوف دا اونٹ آیا 700 مدینے سے داخل ہو رہا, تے ایک اونٹ سے 5 من وزن لدا ہے. وہ جدوں مدینے ہی داخل ہوئے انہوں نے وزن دی وجہ تو مدینے دیاں کچیاں دیواراں تے مکان کم رہے ہیں. اماں جی فرما دیا نا اچھا وہ عبد الرحمن بن عوف جہدے متعلق آقا نے فرمایا سی میرا عبد الرحمن جنت چڑاری ماردا داخل ہو جائے گا. اللہ جدو حضرت انس نے حدیث سنی تو اٹھ کے نس پے, جا کے عبد الرحمن بن عوف نے دسیا بھی تیرے بارے اماں جی نے حدیث بیان کی ہے. آن کے کہنے لگے ماں جی واقعی حدیث سنی؟ فرمایا ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ سنی. ایک حدیث سن کے مدینے دے 4 دروازے 700 اونٹ کھلار کے بیما پلانے سامان اونٹ سارا کچھ مدینے دے فقراء تقسیم کر دیتا ہے. اپنے دل لے آؤ نبی دے صحابہ جیسے, بخل چھڑ دیو. لیکن ہونا کی ہے تیرے پچھوں اولاد تیری پانیاں نے پھنڈیاں, مال تیرے دیاں پھر پینیاں نے ونڈیاں, کفن دی چٹی جئی سگات نو پہچان لے. تے جنہ واسطے دن رات ایک کیتی ہے, جدو بندہ مر جاندہ ہے 8 دن بعد جاندے نے, پھر 15 دن بعد پھر عید دی عید, پھر ابا یاد ہی نہیں رہندا نہ اماں یاد رہندی ہے, پوری قبر بھی یاد نہیں رہندی کتنے بڑی. تیرے پچھوں تینوں کسے یاد بھی نہیں کرنا, تیری آئی دوستا پھر کسے بھی نہیں مرنا. موت دی انوکھی جئی اے واردات نو پہچان لے. اس واسطے میرے بھائیوں دنیا قلیل ہے, سارا کچھ ایتھے ہی رہ جانا ہے, نال بولو نال کچھ نہیں جانا. کہ جانا ہے ماں دی ہندیر کوٹری چو بندہ دنیا تے آیا ہے, ہتھوں پیروں خالی تے لکوں گلو ننگا. تے جدو قبر دی ہندیر کوٹری جانا ہے ہتھوں پیروں خالی تے لکوں گلو, وہ تے تیرا 70 کجن واسطے 2 گز کپڑا ایک تھلے تے کتے لویڑ دے نے تیرے جسم دے نو ٹکھن واسطے, ورنہ وہ دا کوئی فائدہ کوئی نہیں. ماں دی ہندیر کوٹری چوں دنیا تے آیا ہے ہتھوں پیروں خالی لکوں گلو ننگا. تے جدو قبر دی ہندیر کوٹری جانا ہی نا ہتھوں پیروں خالی تے لکوں گلو تے نیر کا دا چکیا ہی, کسی دے پلاٹ تے قبضہ پیا کرنا, کسی دی زمین تے, کسی دکان تے, کسی دے مکان تے. تے نالے آنا وہ کچہریاں نہیں جتھے یور لگ دے للہ آنے کہ نہیں, کسی یتیم دی پراپرٹی تے قبضے پیا کرنا. ظالمہ یاد رکھ جس اولاد واسطے حرام کٹھا کر کے جائے گا تیری اولاد بعد چ موجہ کرے گی, اگے حساب تو دینا, تیری اولاد نہیں دینا. اس واسطے ڈر جاؤ اللہ دے کولوں, اللہ سانو حلال کھان دی توفیق دے, حرام تو بچا کے رکھے. میرے والد محترم دی ایک گل مجھے بڑی بار بار یاد آتی ہے. میرے ابو نے پوری زندگی پٹھا اٹا پکانا والا نا وہ تے مزدوری کی ہے, وہ پوری زندگی تھلیوں بھی اگ تے اتوں بھی اگ. تے مینوں کہندے ہوندے سن حافظ
ہاں بھائی یار تینوں میں رب دے سامنے بھی کھلو کے کہاں گا تینوں میں حرام دا لقمہ کدی نہیں کھوایا. تے بندہ حرام کھوائے نا تے اولاداں بے ادب تے بے دین پیدا ہوندیاں. بندہ حلال کھوائے نا تے اولاداں با ادب اور احترام کرن والیاں پیدا ہوندیاں. اس واسطے حرام کو بچ جاؤ. حلال کھان دی اللہ توفیق عطا فرمائے. اللہ حلال چ برکتاں بڑیاں پاندا ہے, حرام چ انیاں برکتاں نہیں جے ہوندیاں. حرام مال بندے نو سامنے دسدا ہے لیکن او دے چوں رب دی رحمت اور اللہ دی برکت جڑی ہے وہ ختم ہو جاندی ہے. حلال دے اندر ہی برکتاں نے. اللہ تعالی عمل دی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.